کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایک تجسس بھرا چوہا شہد کی خوشبو سے لبالب بھرے چھتے میں داخل ہوا، مگر مکھیوں نے فوراً حملہ کر کے اسے بے حرکت کر دیا۔ اب چھتے کو ایک سنگین مسئلہ درپیش ہے۔ سڑتی ہوئی لاش ایک حیاتیاتی بم کی مانند ہے۔ بیکٹیریا تیزی سے بڑھیں گے، بدبو پورے چھتے میں پھیل جائے گی اور بیماری پوری کالونی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ مکھیاں لاش کو ہلا نہیں سکتی کیونکہ یہ بہت بڑی ہے۔ یہاں پر فطرت کی ذہانت کام آتی ہے۔ مکھیوں کو گھبراہٹ نہیں ہوتی اور اس کو بچانے وہ اپنا خفیہ ہتھیار استعمال کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی وہ نعمتیں دی ہیں جو کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کس قسم کے جانور ہیں یا پرندے ہیں کہ ان میں اس قسم کی عقل پائی جاتی ہے۔ وہ ہے جی پروپولس، یعنی جس کو ریزن کہتے ہیں۔ پروپولس، جسے عام طور پر مکھیوں کا گوند کہا جاتا ہے، ایک چپچپا گہرا رنگت والا ریزن ہے جو مکھیوں کو درختوں کی کونپلوں اور پودوں کے رس سے ملتا ہے۔ وہ اسے بنیادی طور پر چھتے کے سوراخ بند کرنے اور ساخت کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ پروپولس ایک طاقتور قدرتی دوا ہے جس میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ مکھیوں نے ایک شاندار عمل شروع کیا۔ وہ مردہ چوہیا کو مکمل طور پر پروپولس کی تہوں میں لپیٹ دیتی ہیں۔ نتیجہ ایک قدرتی ممی بنانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ پروپولس ایک ہوا بند سیل کی طرح کام کرتا ہے، ایک حیاتیاتی ڈھال جو بیماری پھیلانے والا جراثیم کو روک دیتا ہے۔ یہ سڑنا روک دیتا ہے۔ چوہیا جو کبھی خطرہ تھی اب چھتے کے ایک کونے میں ایک محفوظ اور بے ضرر باقیات تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگلی بار جب آپ شہد کا ایک چمچ چکھیں تو لمحہ بھر سوچیں کہ یہ صرف مٹھاس نہیں بلکہ فطرت کی ذہانت کا نچوڑ ہے۔ یہ شہد ایک ایسے منظم نظام سے آیا ہے جو نہ صرف غذا بناتا ہے بلکہ ضرورت پڑنے پر قدرتی ممی سازی کا عمل بھی انجام دیتا ہے۔ وہی حکمت جو کبھی قدیم مصریوں کو حیران کرتی تھی آج مکھیوں کے ننھے سے چتھے میں زندہ ہے۔ یہ چھوٹا سا چھتا دراصل فطرت کی ایک عظیم درسگاہ ہے جہاں توازن، صفائی اور بقا کا فلسفہ خاموشی سے جاری ہے۔